إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها من شعائر الله لكم فيها خير. عزیز بھائیو، عید الاضحیٰ کا دن عالم اسلام کی خوشیوں کا دن ہے، اور اس دن تمام مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں. ہر سال یہ دن آتا ہے اور ہر سال یہ قربانی کے جانور چپکے سے ہمیں ایک میسیج دے جاتے ہیں، ہمیں کچھ درس دے جاتے ہیں، ہمیں کچھ سکھا جاتے ہیں. اب یہ جانور جاتے جاتے ہمیں کیا درس دے جاتے ہیں، ہمیں کیا سکھا جاتے ہیں؟ آج کے اس خطبے کے اندر مختصراً آپ کے سامنے وہ درس رکھوں گا کہ جو یہ جانور، یہ قربانیاں، یہ جاتے جاتے ہمیں سکھا جاتے ہیں. قربانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ قربانی اور قربانی کے جانور ہمیں یہ سکھا جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز پیش کی جائے جو ہمیں پسند ہے اور جو قیمتی ہو، عمدہ ہو. اور اللہ رب العالمین چوتھے پارے کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو چیز تمہیں پسند ہے. تو اس لیے قربانی کے جانور کے لیے کیا شرط ہے کہ قربانی کا جانور عمدہ ہو، تندرست اور توانا ہو. یہ قربانی ہمیں سکھا جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں عمدہ چیز دینی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں فضول بچی ہوئی چیز وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں اگر ہم بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، اپنی اولاد میں سے کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو اس اولاد کا چناؤ کرتے ہیں، اس اولاد کا چناؤ کرتے ہیں جو فیلئر ہوتی ہے، جو اسکول کے تعلیم کو روان نہیں رکھ سکتی. ہم کہتے ہیں یہ ویسے بھی اب اسکول نہیں پڑھ سکتا، نالائق ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے، تمہیں محبوب ہے. یہ قربانیاں، یہ قربانی کے جانور ہمیں سکھا جاتے ہیں کہ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. جوانی کی عبادت یہ ہمیں سکھا جاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ جوانی کی عبادت، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا لو. حکم ہے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور نہ ہو جو زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے،
جو زیادہ لاغر ہے، ایسا جانور نہ ہو۔ یہ جانور ہمیں درس دیتا ہے، سکھاتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ جیسے جوان جانور کی قربانی اللہ کو محبوب ہے، اللہ قبول کرتے ہیں، ایسے ایک جوان کی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ ہم بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بڑی عمر ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، بڑھاپا آئے گا پھر اللہ کر لیں گے، پھر ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، پھر اللہ کے سامنے سر بسجود بھی ہو لیں گے۔ اور محترم بھائیو، یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے کہ ابھی بڑی عمر ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی اللہ کرتا ہے، جب گناہ اور جرم کرنے کی سکت ہی نہ رہے پھر تو انسان نے اللہ ہی کرنا ہے۔ اصل عبادت وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان، وہ جوانی جو اللہ کی عبادت میں گزر جائے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے، یہ قربانیاں، یہ قربانی کے جانور، یہ جاتے جاتے ہمیں درس دے جاتے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہو جاؤ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے تو۔ جانور کے لیے کیا شرط ہے کہ ہر عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے، جانور کی آنکھ کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اگر جانور کی آنکھ میں عیب ہے وہ جانور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور محترم بھائیوں، پھر میں اور آپ اللہ کے ہاں قابل قبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں عیب والی ہیں؟ ہر وہ حرام کردہ چیزیں، فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں، فوش ویڈیوز ہوں، کوئی بھی ہوں، محرم اور غیر محرم ہو، کیا اس کی طرف ہماری آنکھیں نہیں اٹھتی؟ کیا ان چیزوں کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی؟ ان چیزوں کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہماری آنکھیں اگر بار بار دیکھیں، ہماری آنکھیں عیب والی آنکھیں ہیں، تو عیب والی آنکھوں کا اگر جانور اللہ قبول نہیں کرتے، اور محترم بھائیوں، میں اور آپ عیب والی آنکھیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ حکم ہے کہ جانور کے کان میں کوئی عیب نہ ہو۔ اور محترم بھائیو، جانور کے کان میں عیب ہو قابل قبول نہیں۔ اور میرے اور آپ کے کان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سنیں، موسیقی کو سنیں، قوالیوں کو سنیں، اور محترم بھائیو، لوگوں کی غیبتوں کو یہ کان سنیں، اور پھر کیسے ہمارے یہ کان عیب والے ہونے کے باوجود میں اور آپ کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ یہ قربانی کے جانور کے لیے حکم ہے کہ ٹانگ کے اندر، اس کے پاؤں کے اندر کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ اور محترم بھائیو، اگر پاؤں کے اندر نقص اور عیب ہے وہ جانور قابل قبول نہیں، اس کی قربانی قبول نہیں۔ اور میرے اور آپ کے پاؤں کے اندر اتنے عیب ہیں کہ دوڑ دوڑ کر برائیوں کی طرف جاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف آتے ہوئے بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، اتنے عیب والے پاؤں کے باوجود میں اور آپ کیسے اللہ کی یہاں قبول ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ قربانی ہمیں سکھاتی ہے، قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بے عیب ہو جاؤ۔ قربانی کے جانور کے ہاتھ کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، اگر عیب ہے تو قابل قبول نہیں۔ اور میرے اور آپ کے ہاتھ لپک لپک کر گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، پھر ایسے عیب والے ہاتھوں کو لے کر ہم کیسے اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں؟ محترم بھائیو، قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بغیر عیب کے بغیر ہو جاؤ، عیب سے پاک ہو جاؤ۔ قربانی کے جانور کے لیے حکم ہے کہ قربانی کے جانور بیماری والا جانور نہ ہو، اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو۔ المریض بین المرضى، ایسا جانور نہ ہو جس کے اندر بیماری ہے۔ اور محترم بھائیوں، میں اور آپ دلوں کے بیمار، ہمارے دلوں کے اندر عقیدے کی بیماریاں، شرک کی بیماریاں اور بدعات کی بیماریاں، اور محترم بھائیوں نفاق، منافقت کی بیماری، اور محترم بھائیوں بغض، عناد، حسد کی بیماریاں ہمارے سینوں کے اندر
اور ایسے گندے اور بیمار دل لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ بیمار جانور قبول نہیں۔ اور محترم بھائیوں، ہمارا دل بیمار اور اتنی غلیظ بیماریوں کے اندر اترا ہوا دل، یہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ محترم بھائیوں، یہ قربانیاں ہمیں سکھاتی ہیں، قربانی کے جانور کے بارے میں حکم ہے، قربانی کا جانور حلال کی کمائی کا ہو، حلال کمائی کا خریدا ہوا ہو۔ حرام کمائی سے خریدا گیا جانور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اور محترم بھائیوں، میں اور آپ، ہمارا کھانا بھی حرام کا، ہمارا پینا حرام کا ہو، ہماری پرورش حرام کی ہو، ہماری اولاد کی پرورش حرام کی ہو، اور محترم بھائیوں ہمارا رہن سہن، ہماری گاڑیاں، ہماری سواریاں یہ حرام کی اور سود کی کمائی کی ہوں، اور محترم بھائیوں پھر کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں، کیسے ہماری عبادت قبول ہو؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسا شخص مکہ کے اندر چلا جائے، بیت اللہ کے اندر چلا جائے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، ایسے شخص کی کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں کیسے قبول ہو؟ ہماری اگر کمائی حرام کی ہے، ہمارا کھانا پینا، ہماری پرورش، ہمارے بچوں کی پرورش، ہمارا رہن سہن، ہماری گاڑیاں سواریاں سب حرام کی کمائی کی ہوں، اور محترم بھائیوں پھر ہم اور ہماری عبادات کیسے قبول ہوں؟ یہ قربانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ بالکل عیب سے پاک ہو جاؤ، جیسے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے اس کی قبولیت کے لیے، ایسے انسان اور اس کے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی عیب سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ ہم جانور بہت تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عیب سے پاک ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اپنے اندر عیب اور نقص جو ہیں ان کو دور کرنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، یہ قربانیاں ہمیں اس چیز کا درس دے جاتی ہیں کہ آج جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، یہ کمال کی بات نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جانور کے گلے پر چھری چلا لینا یہ کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے اس جانور کے گلے پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کے اوپر بھی چھری چلا دو، یہ اصل کمال ہے۔ محترم بھائیو، آج ہمارا کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنے کے بجائے دین کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں چھوٹ مل جائے، موویز دیکھنے کی، فلمیں دیکھنے کی چھوٹ مل جائے، کوئی ایک عالم دین کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی فلمیں دیکھنا جائز ہے۔ بار بار مسئلے پوچھتے ہیں، ایک سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں، شاید کسی ایک کے منہ سے نکل ہی جائے غلطی سے۔ اور محترم بھائیو، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا جو من چاہتا ہے، میرا جو دل چاہتا ہے وہ قرآن اور سنت سے وہ کہیں ثابت ہو جائے۔ ہم ایسا نہیں سوچتے، جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے ہم اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو، اپنے دلوں کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ محترم بھائیو، یہ قربانی ہمیں سکھا جاتی ہے کہ اپنی خواہشات کے اوپر بھی چھری پھیر دو۔ قربانی ہمیں سکھا جاتی ہے محترم بھائیو کہ اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں اور انا، آج اس کو بھی ذبح کر دو، آج اس کو بھی ذبح کر دو۔ لڑائیاں جھگڑے ہو جانا محترم بھائیو کوئی بڑی بات نہیں، اصل بڑی اور بری بات یہ ہے کہ ان لڑائیوں اور جھگڑوں، ان کو ہوا دینا، ان کو ہوا دے کر اور ان اختلافات، ان کو بنیاد بنا کر کئی دن، کئی مہینے، کئی سال اور بسا اوقات پوری عمر اپنوں سے کٹ آف کر لینا، اپنوں سے تعلق توڑ دینا، لا تعلقی کر لینا، یہ بڑی اور بری بات ہے۔ اختلافات بری بات نہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو بنیاد بنا کر اپنوں سے ناطے توڑ دینا، یہ اصل بڑی اور بری بات ہے۔ یاد رکھیے گا، آج یہ قربانیاں ہمیں درس دے جاتی ہیں کہ آج کے دن ان نفرتوں کو بھی ذبح کر دو، ان اختلافات کو ختم کر دو، اپنی انا کو ذبح کر دو۔ اور محترم بھائیو، دو مسلمان بھائی جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو محترم بھائیو، یہ قربانیاں ہمیں سکھا جاتی ہیں، یہ قربانیاں ہمیں درس دے کر جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا